السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ اللہ رب العالمین جب کسی قوم پر عذاب لاتا ہے یا اسے ہلاک کرتا ہے تو اس سے پہلے اللہ رب العالمین ڈھیل دے دیتا ہے، چھوٹ دے دیتا ہے، اور جب تک حجت اور دلیل قائم نہیں ہو جاتی اللہ رب العالمین کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا۔ جیسا کہ خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اذا اردنا ان نہلک قریۃ امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علیہا القول فدمرناہا تدمیرا۔ یعنی اللہ رب العالمین انہیں پوری چھوٹ دے دیتا ہے کسی بستی کو ہلاک کرنے سے پہلے، اور وہ خوب سرکشی کرتی ہیں زمین کے اندر، اللہ کی نافرمانیاں کرتی ہیں، پھر ان پر عذاب ثابت ہو جاتا ہے، یعنی ان پر عذاب کا آنا حق بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں صالح علیہ السلام کو۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے اندر جو سمود نام کی قوم تھی، اس میں اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اپنی قوم سے کہا کہ ایک اللہ کو مان لو، دیکھو تمہارے پاس دلیل آ چکی ہے، حجت آ چکی ہے، اللہ کا انکار نہیں کرو۔ قوم کے لوگ نہیں مان رہے تھے۔ اس کے بعد ان سے معجزے کا مطالبہ کیا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے معجزے کے مطالبے سے منع کیا۔ جب معجزے کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور اسے نہیں قبول کیا جاتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے۔ معجزے کا مطالبہ کیا، صالح علیہ السلام نے اسے کہا کہ یہ جو چٹان ہے ان کے بستی کے کنارے پر، اس بستی سے ایک حاملہ اونٹنی کو نکالو۔ صالح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کیا اور چٹان پھٹ گئی اور ایک اونٹنی، حاملہ اونٹنی نکلی۔ اونٹنی کی خلقت ذرا عجیب شکل کی تھی، تندرست تھی، موٹی تازی تھی، اور جب وہ چلتی تھی راستے سے تو دوسری اونٹنیاں وہاں سے ہٹ جایا کرتی تھیں۔ اور اس کے بعد پانی پینے کی باری لگ گئی، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن جو بستی کی اونٹنیاں ہیں وہ پانی پئیں گی، اس طریقے سے وہ پانی پیا کرتی تھیں۔ صالح علیہ السلام نے کہا تھا، دیکھو اس اونٹنی کو کوئی بھی کچھ کرنا نہیں، کسی قسم کا اسے ضرر نہیں پہنچانا۔ جب اونٹنی نکلی چٹان سے تو کچھ لوگ تو ایمان لائے، کچھ ایمان نہیں لائے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو ایمان نہیں لانا چاہتے تھے، لیکن جو ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے انہیں منع کر دیا، روک دیا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب بھی انسان ساتھی بنائے، دوست بنائے، تو اچھے لوگوں کو بنائے، ورنہ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے، آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے ایمان لانے کی کوشش کیا، ایمان لانا چاہتے تھے، مگر کفار انہیں روک دیا کرتے تھے۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ صالح علیہ السلام پر جو کچھ ایمان لانا چاہتے تھے تو انہیں کفار نے، جو ان کے دوست اور ساتھی تھے، روکنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس لیے دوست اور ساتھی بھی بہت سوچ سمجھ کر بنانا چاہیے، جو ہمیں صحیح راستے پر لگائیں اور بہتر ہوں، نیک ہوں، تاکہ ان کے اثرات ہمارے اوپر اچھے پڑیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو آ گئی، اس کے بعد انہوں نے پلاننگ کیا کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دے، جو برے لوگ تھے۔ اور ایسے جو پلاننگ کرنے والے تھے وہ 9 لوگ خاص تھے جو سرکش قسم کے تھے، جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ شہر کے اندر، اس علاقے میں 9 لوگ ایسے تھے جو زمین میں فساد مچایا کرتے تھے، اور انہوں نے پلاننگ کیا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ اونٹنی جب ختم ہو گئی، صالح علیہ السلام کو پتہ چلا تو صالح علیہ السلام آئے اور گھبرا گئے اور سمجھ گئے کہ اللہ کا عذاب آ کر رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا، تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام ذالک وعد غیر مکذوب، کہ تم 3 دن اپنے گھروں کے اندر اور فائدہ اٹھا لو، رہ لو، پھر اس کے بعد تم سب کے سب ہلاک کر دیے جاؤ گے، اور یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک چیخ بھیجی جس کی وجہ سے سب کے سب مر گئے، اور پھر زلزلہ آیا اور پوری کی پوری بستی مٹی اور پتھروں کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اور صالح بنائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔